عائشہ ہائے ہائے ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ نظر اٹھ نہ سکے، کسی کی طرف نظر اٹھ نہ سکے گی۔ تَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الجِّبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اہل جہنم کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک آیت یہ ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اشد آیت علی اہل النار، اس سے زیادہ اور وعید کسی آیت میں نہیں آئی کہ میرا رب کہہ رہا ہے اس عذاب کو چکھتے جاؤ، یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ پھر میرا رب آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر میرا رب دوسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر چوتھے آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر پانچویں آسمان کے، پھر چھٹے آسمان کے، پھر ساتویں آسمان کے، پھر اللہ کا عرش آئے گا۔ آج 4 نے اٹھایا ہوا ہے، اس دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، آج چھپ کے دکھاؤ، آج بھاگ کے دکھاؤ، آج لڑ کے دکھاؤ۔ جب وہ فرشتے آئیں گے تو ان کی تسبیح ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت۔ یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی، اور جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس کی گڑگڑاہٹ اور اس کی ہیبت اور اس کی آواز، جیسے اوپر سے جہاز گزرے تو آواز آتی ہے عرش آئے گا عرش۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا موسیٰ کی طرف تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے جو دنیا میں ان کو کیا تھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ پھر میرا رب کہے گا جنت کو لایا جائے، ازلفت الجنت للمتقین۔ پھر میرا رب کہے گا جہنم کو لایا جائے، وبرزت الجحیم للغاوین۔ پھر میرا رب کہے گا ترازو قائم کیا جائے، ونضع الموازین القسط، ترازو لاؤ، طارق جمیل کو تولنا ہے، جاوید کو تولنا ہے، سلمان کو تولنا ہے، ترازو لاؤ۔ پھر میرا رب پل بچھائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہوئے پھر جہنم ایک چیخ مارے گی، جہنم ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل، بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے، اور تمام آدم کی نسل مرد عورت کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، ماں نہیں پوچھتا ہوں، ابا نہیں پوچھتا ہوں، بیوی نہیں پوچھتا ہوں، میری جان بچا، خامند نہیں پوچھتی ہوں، بیٹی نہیں پوچھتی ہوں، میری جان بچا۔ میں اور آپ تو بڑے عام لوگ ہیں، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ہارون علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل یعقوب اسحاق یوسف کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ادریس شعیہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ سارے انبیاء داود اور سلیمان باپ بیٹا داؤد کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان کہیں گے نفسی نفسی، اور زکریا یحییٰ باپ بیٹا یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی، زکریا کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں آج مریم کا بھی سفارشی نہیں ہوں، بس تم میری جان بچا، میری جان بچا۔ اتنے میں ایک نوحہ گونجے گا،
ایک آواز ساری آوازوں پر چھا جائے گی، سب حیران ہوں گے کہ یہ نفسی نفسی کی آواز نہیں، یہ کوئی اور آواز ہے۔ جب کان لگیں گے تو ایک آواز آ رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی واہ یا رسول اللہ۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا امتی امتی؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو سب یوں دیکھیں گے تو کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جھولی پھیلی ہوئی ہے۔ اے ہائے کیا ظالم امت ہے اور کیا مظلوم نبی ہے، کیا ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ آواز چھا جائے گی، سارے لوگوں کے چیخ و پکار پر یہ آواز چھا جائے گی، اور اللہ کے نبی کی بے قراریاں، ماں باپ سے انبن ہو جائے تو آنکھ نامہ پڑھو، اخباروں میں روزانہ آنکھ نامے لکھے ہوتے ہیں، میں نے فلاں اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا، سب سے حقدار تو میرا نبی تھا کہ ہمیں آگ کر دیتا کہ دفعہ دور ہو جا، تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا، تم نے میری اولاد کا خون پیا۔ نہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی وہ ہم تو امت ہیں، امت امت۔ وہ کافروں کے لیے کیا مہربان تھے، احد کی جنگ میں شکست ہو چکی ہے، چچا شہید ہو چکے ہیں، 70 صحابہ کیا نثار قربان ہو چکے ہیں، اور مجمع تتر بتر ہو چکا ہے۔ چند لوگ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں، ایک علی ہیں، ایک طلحہ ہیں، ایک زبیر ہیں، ایک عبادہ بن صامت ہیں، ایک سہل بن حنیف ہیں، ایک عباد بن بشر ہیں، ایک ابو دجانہ ہیں، ایک سعد بن معاذ ہیں۔ ان 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور آپ پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ 11 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پورا کفر آپ پر ٹوٹ رہا ہے کہ مار دو مار دو، لیکن ہائے ہائے ہائے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے، جو تیر آتا تھا آگے ہاتھ کر دیتے، جو تیر آتا آگے ہاتھ کر دیتے، ساری زندگی کے لیے ہاتھ شل ہو گیا۔ جب وہ اپنا زور لگا چکے اور نہیں قابو پا سکے کہ یہ 11 آدمی سیسا پلائی دیوار تھے، تو ایک آدمی ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے دور سے پتھر مارا، تلواریں نہیں پہنچ سکی، نیزے نہیں پہنچ سکی، تیروں کو انہوں نے جھیل لیا۔ قتادہ بن نعمان ایک 12ویں آدمی، قتادہ بن نعمان، ان کا تو وہ تو سب سے سر فہرست ہیں کہ جب طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو قتادہ سامنے کھڑے ہو گئے اور یوں سینہ سپر ہو گئے اور تیروں کو جھیل ہیں۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں جا لگا، انہوں نے یوں مڑ کر دیکھا اللہ کے نبی کی طرف تو آنکھ یوں بہ رہی تھی، تو آپ کے آنکھوں سے نکل آئے، آپ نے یوں ان کے تیر کو کھینچا اور وہ گوشت جو اوپر جمع ہو گیا تھا قیمہ، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر کہا اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آج تمہاری ڈاکٹری فیل ہو جائے گی، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی یہ آنکھ دوسری سے بھی زیادہ خوبصورت کر دینا۔ آپ نے وہ قیمہ اٹھایا اور اس کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ یوں پھیر کر جو انگلیوں کو ہٹایا تو وہ آنکھ دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہو رہی تھی۔ تو عتبہ نے ایسے پتھر اٹھا کے مارا تو وہ روکتے روکتے بھی نہیں رکا اور ان کو چیرتا ہوا جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے یہاں منہ پہ لگا۔ تو آپ پیچھے ایسے گرے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، تو یہاں زور سے جو ضرب لگی بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، خون و خون، صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول ان کے لیے بد دعا کر دیں، ان کے لیے بد دعا کر دیں، انہوں نے آپ کو اتنا دکھ پہنچایا، ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ واہ یا رسول اللہ، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا، یوں ہاتھ اٹھے تھے، صحابہ سمجھے بس سون بیڑا غرق ہو گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا،
12 ربیع الاول 633 عیسوی 11 ہجری 7 جون دوپہر کے 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. جبریل اندر آ گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے. تو جبریل تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ، اور میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں پیش کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام کہہ رہا ہوں. اور یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا، بن اجازت نہ جانا. تمہارے روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کبھی پوچھا جاتا ہے اجازت لے کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا ورنہ واپس آ جانا. جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو، کیا دربار ہے. تم اس کی سنتوں کو روزانہ ذبح کرتے ہو، اس کے طریقوں کا ہر جگہ مذاق اڑاتے ہو. پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال لوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، چلا جاؤں یا رہ جاؤں، چلا جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر تیاریاں پوری ہیں، ایسی موت مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسی موت نہ مرو کہ آسمان کے دروازے نہ کھلے، ایسی موت نہ مرو کہ قبر میں چکی کی طرح پستے چلے جاؤ، آٹے کی طرح پستے چلے جاؤ. یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کرو، ایک کام کرو، کہ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. کون سی امت؟ جس نے زنا کے اڈے چلانے ہیں، جس نے ڈاکٹری کے نام پر مریضوں کو ذبح کر دینا ہے، جس نے کلینک کے نام پر فیکٹریاں چلانی ہیں. کون سی امت جن کی بیٹیوں نے گھنگرو باندھ کے ناچنا ہے، حکومت میں فرعون بننا ہے اور تجارت میں قارون بننا ہے اور وزارت میں حامان بننا ہے اور ظلم و ستم کی نئی داستانیں لکھنی ہیں. وہ امت پوچھ کے آؤ. ہاں اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، تقدیر کے حوالے کر دیا. ملک الموت جبریل کے آنے سے پہلے ساری بیگمات کو بلوایا، معلوم ہو گیا تھا جا رہا ہوں، ساری بیویوں سے ملاقات کی، رخصت فرماتے. اما عائشہ کے گود میں آپ اما عائشہ سے چوکڑی مار کے بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی آپ پر یوں ایسے پڑے ہوئے تھے، اس طرح پڑے ہوئے تھے، آپ کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح تھوڑا سا نیم دراز تھے. باقی ساری بیگمات کو روانہ فرما دیا. پھر فاطمہ کو بلوایا، ان سے ملاقات کی، انہیں بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں. پھر ان کو رخصت کیا. پھر علی کو بلوایا اور ان کا سابر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سینے پر، ان کی کمر پر، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے کچھ کہتے رہے. آہستہ آہستہ الفاظ تھے، اللہ جانے اور وہ جانے. ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلوایا. حسن کو سیدھے ہاتھ میں لیا، حسین کو الٹے ہاتھ میں لیا ایسے، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور رونا شروع کر دیا کہ آگے نظر آنے لگا ایک ذبح ہو رہا ہے، ایک کو زہر دیا جا رہا ہے. ان کے لیے دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی. کربلا کو رکوایا نہیں، کربلا کو رکوایا نہیں. خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے. خبر دے دی. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر پڑی شمر پر، اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے شمر جو سامنے کھڑا ہے. اس کو برس ہو گیا تھا، برس.
فلبیری جس کو ہم کہتے ہیں، کالا چٹا ہو گیا تھا، کہا یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا خون پینے والا. تو ان کے لیے کچھ نہیں کہا، بس آنسو بہا دیے خاموشی کے ساتھ. لیکن جب تمہارا وقت آیا تو تمہارے بارے میں اللہ سے پوچھوایا کہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ہاں، جبریل جواب لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. ہاں، یہ بات میرا نبی نہ اٹھا تھا تو مجھے میرے رب کی قہر کی قسم، میں اور تم اس وقت بندر خنزیر ہوتے، انسان نہ ہوتے. انسان اس کو دعا دو، اس کے اوپر درود پڑھو، اس کی محبت میں آنسو بہاؤ جو تمہارے لیے جاتے ہوئے بھی تمہیں مانگ کر گیا. کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ؟ کہا میرے حبیب ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہا الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور مجھے اپنے پاس بلا لے. اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی، یہی دو باتیں آج کی مجلس سے لے لو. کہ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. پڑھنے والے پڑھنے والیاں، لکھنے والے لکھنے والیاں، تاجر سیاستدان ذمہ دار اور کاشتکار امیر غریب، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. 23 سال کی محنت کا نچوڑ دے کے جا رہے ہیں. وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، میری امت کے غریبوں پر، مسکینوں پر، میری امت کے غلاموں پر رحم کھانا، زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. اللہ عزت دے، اقتدار دے، ملک دے، مال دے، وجاہت دے تو لوگوں کو غلام نہ بنا لینا، لوگوں کو غلام نہ بنا لینا. حضرت انس نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کا دن تو رش بہت ہوگا، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں وہاں کھڑا ہوں، وزیروں کے ساتھ نہیں، بادشاہوں کے ساتھ نہیں، تاجروں کے ساتھ نہیں، ذمہ داروں کے ساتھ نہیں، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا. سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں نماز سب سے آگے ہے، حقوق العباد میں غریب طبقہ سب سے آگے ہے. تو میرے نبی نے 23 برس کی زندگی کو، 30 پاروں کو، 10 لاکھ حدیثوں کو 2 جملوں میں جمع کر دیا کہ اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا. صرف غریب مراد نہیں ہے، سب سے ہے، لیکن غریب چونکہ زیادہ پستا ہے، زیادہ سسکتا ہے، تو اس کی خود اس لیے فقر اختیار کیا، اپنا فقر اس لیے اختیار کیا کہ امت کے فقیروں کو تسلی ہو، امت کے غریبوں کو تسلی ہو. میں دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا، کوئی فقیرنی ایسی نہیں دیکھی جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. غریب سے غریب بھی دن میں 1 دفعہ تو چولہا جلا لیتا ہے، دوسرے تیسرے دن چولہا جلا لیتا ہے. ہاں ہاں ہاں، یہ تمہارے نبی کا گھر ہے. 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چارپائی پر لیٹے ہوئے، کبھی ایسے کروڑ بدلیں، پھر کبھی ایسے کروڑ بدلیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں ہو جائیں، پھر اچانک آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر باندھ بنا ہوتا ہے، اس پر اپنے پیٹ کو ٹیک کر یوں نیچے چلے گئے، نیچے جھک گئے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہو، کیا کیا ہو؟ تو آپ سیدھے کاش بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی. واہ یا رسول اللہ، سارے عالم تو کچھ بھی نہیں، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے، مقام محمود جس کا انتظار میں ہو، شفاعت کبریٰ جس کو نصیب ہو، ختم نبوت کا جس کے سر پہ تاج ہو، وجہ کائنات جو ہستی ہو. عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی. ہاں ہاں، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہ روٹی پہ بک نہ جانا. مالدار روٹی پہ، عجب بات ہے، مالدار روٹی پہ زیادہ بکتے ہیں، غریب کم بکتے ہیں. مالدار ہی بکتے چلے آئے، بکرے بکریوں کی طرح اپنے بھاؤ لگواتے آئے.
تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو ہم نے کہا عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسی بھوک میں۔ جس رات کی صبح میرے نبی دنیا سے گئے، 7 جون کی رات، پیر کی رات، میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جاتا۔ ساری دنیا کے قلوب کو روشن کرنے والی ہستی جو خود سراپا نور ہوں، ان کے گھر میں آخری رات ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسن انصاری عورت کے پاس گئیں، بہن تھوڑا سا تیل دے دو، گھر میں تیل کوئی نہیں۔ میری 1.25 گھنٹے کی بات سے اتنے بڑے زنگ کہاں سے اتریں گے؟ جہاں منو مٹی تلے تہذیب ہے دفن، میں کہاں سے کھود کے نکالوں؟ میری تو کدال بھی ٹوٹی ہوئی ہے، میں خود شکستہ حال ہوں، نہ میرے پاس وہ نوحے ہیں، نہ وہ نغمے ہیں، نہ وہ صدا ہے جس سے میں دلوں کو کہ در کھٹکھٹا سکوں اور دلوں تک آواز کو پہنچا سکوں۔ ہاں میں بچے کی طرح بے بسی پر رو سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں سوائے چند کلمات کے، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے حبیب کے طریقوں میں ڈھلو، تب جا کر نجات ملے گی۔ حکمرانوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، فیصلے اللہ کرتا ہے، اللہ، اور اللہ فیصلے خیر کے اس وقت کرتا ہے جب ہم محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حکمرانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ ہے بادشاہ، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہاں اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو کہ اللہ تو فیصلہ کر دے، جب فیصلہ کرے گا تو پھر ایٹمی طاقتیں روک لیں گی، پھر کرپٹ سیاستدان روک لیں گے۔ ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، وہ فیصلہ کب کرے گا؟ جب ہمارے اندر محمدی روپ دیکھے گا، جب محمد مصطفیٰ کی غلامی دیکھے گا، جب جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں جب وہ اپنے نبی کا روپ دیکھے گا، تب اس کی محبت متوجہ ہوگی۔ تو میرے عزیزو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور تعلق بناؤ اللہ کے حبیب کے ساتھ، اور تبلیغ میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ میں ناصحانہ ہمدردانہ کہہ رہا ہوں، اس وقت تربیت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی محنت وجود میں نہیں ہے کہ عملی زندگی پر ڈالنے کے لیے تبلیغ سے بہتر اس وقت اور کوئی عملی شکل نظر نہیں آتی۔ پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہے، اور افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، صحرائی اور شہری اور دیہاتی اور پڑھے لکھے ان پڑھ مرد عورت کی زندگیوں کے بدلنے میں جو اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کے ذریعے سے، اور کہیں نہیں چل رہا ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز کے پابند ہو، 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان کو تالا لگا کے رکھو، گالی، غیبت، برائی اور نفرت کے بول، زہریلے بول اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں، اس سے اپنی زبان کو تالا لگا لو۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا معاذ معاذ، کہ جی کہ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے ایسے کیا، دیکھ رہے ہو آپ نے یہ نہیں کہا زبان کی حفاظت کرو، ایسے سمجھایا جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ملنے والا ہے قیامت کے دن، معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو ہم نے کہا یہ زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو، سہ جاؤ لوگوں کے زہریلے تیر نشتر وار، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، پی جاؤ جو لذت اس میں ہے، اللہ کی قسم وہ اگلنے میں نہیں ہے، جو نگلنے میں ہے وہ اگلنے میں نہیں ہے، پی جاؤ، اللہ تمہارا ساتھی ہو جائے گا۔ معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں؟
کیا زبان کے بول پہ پکڑ جائیں گے؟ او معاذ! سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ سب نے ان زبانوں کو لگام دو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، میں نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی سنوں گا۔ ماں کو ذلیل نہ کرو، قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، کہ کوئی نشانی بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گا، اور خاص طور پر جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ضرور چوٹ پڑے گی، قیامت کا دھماکہ ہو کے رہے گا جب بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی بیٹی اسے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، ماں کو بیٹی کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے خاموش آنسو ایسے جا رہے تھے، ایسے جا رہے تھے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ دین کو صرف نماز میں بند نہ کرو، صرف مسجد میں بند نہ کرو، دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ سیاستدان ہو تو اللہ سے ڈر کے کرسی پر بیٹھو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، پرنسپل ہو تو اللہ سے ڈر کے بیٹھو، تمہارے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں۔ تاجر ہو تو ترازو کو دھیان سے تولو، کہیں تمہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے ایک آدمی صبح دکان پر آیا اور اپنا ترازو پکڑ کے توڑنے لگا ہتھوڑے سے، تو برابر کے دکاندار نے پوچھا کیا کر رہے ہو، ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا ہے تمہیں کیا بتاؤں، میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم سب اس کے چارپائی پر کھڑے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا نہیں پڑھا جاتا، ویسے بولتا ہے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہ میری دکان کے ترازو کا کانٹا میرے گلے میں چبھ چکا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ وہ کانٹا جس کو یوں یوں کر کے 4 پیسے بچاتا رہا، آج اس کانٹے نے کلمہ چھین لیا۔ تم ارب 2 ارب خرب 2 خرب 10 خرب چھوڑو، 7 بر اعظم بھی ہضم کر گئے بددیانتی کے ساتھ، اور مرتے ہوئے کلمہ اٹک گیا تو کیا کرو گے؟ کیا سودا کیا؟ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، موسیقی کی سرتان نہ سنو، ڈیفنس کے گھر نہ دیکھو، مینی شریف کی شکستہ قبریں دیکھو جو پکار پکار کے کہہ رہی ہیں میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو تبلیغ میں جاؤ، اس سے ایمان بنے گا۔ یہ چلتا پانی ہے، چلتا پانی، اس امت کا ظلم عظیم ہے، اپنوں کو بھی چھوڑ دیا، غیروں کو بھی چھوڑ دیا۔ رات ایک جرمن نوجوان میرے پاس آیا، میں اس کو دعوت دیتا رہا، وہ سنتا رہا، بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا میں سوچوں گا۔ تو پھر میں کمرے میں جا کے بہت غمگین ہوا کہ یا اللہ، ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ 6 ارب انسانوں کو ایسے چھوڑ دیا کہ ان کا کوئی رکھوالا نہیں۔ دیندار لوگ اپنی نماز پہ مطمئن، 6 ارب انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، 1 ارب مسلمان جو اسلام کو بھلا بیٹھے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ جاوید اکرم صاحب کہیں میں تو پرنسپل ہوں، سلمان کہیں میں تو وزیر ہوں، مجھے تو فرصت کوئی نہیں، تو کس کو بلاؤں؟ کس کے پاؤں پکڑوں کہ جاؤ شراب خانوں میں، جاؤ رقص گاہوں میں، جاؤ ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، کیا پتہ اس میں کیسے کیسے ہیرے ہوں۔ بشر حافی بڑے شرابی تھے، اللہ نے کیا بنا دیا۔ تو وقت دو، چھٹیوں کا وقت دو، ہاں تعلیم کے وقت میں پڑھائی کرو، کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، گانے نہ سنو، قرآن سنو، اپنے حوصلوں کی فضا کو مسجدوں سے آباد کرو۔ تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بیچ میں حد فاصل رکھو، ہم آزاد نہیں ہیں،
ہم مغرب ہماری منزل نہیں، نہ ہماری تہذیب ہے۔ مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، تم مغرب کے پیچھے جا کے کیا طلوع ہونا چاہتے ہو؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ ہمارے ہاں لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نکموں سے پالا پڑا، نہ اہلوں سے پالا پڑا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بے وقوفوں کو حکمران بنا دیتا ہے، اور بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہے، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں، اور حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر کرتا ہوں، حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ کرتے ہو توبہ؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو سارے، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو، یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ سچی اور پکی ہے تو مبارک ہو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو، اور آپ سارا مجمع اوپر نیچے جتنے بھی ہو، ادھر دوسرے حالوں میں لڑکے لڑکیاں مرد عورت جتنے بھی ہو، سب اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، سب معاف ہو گئے۔ اللہ کیا قربان جائیں اللہ۔ اور یہ تو ہماری تو زندگی تھوڑی سی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین پر رکھنا شروع کر، اور طے لگاتے 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 وہ آسمان کی چھت کو جا کے لگا دو۔ اتنے گناہ کر۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے تو کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے یہی 40-50 سال میں اتنے کر لے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دینا، یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے ہی معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی نے ایک عجب واقعہ سنا ہے بنو اسرائیل کا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، روزانہ نئی لڑکی اس کے پہلو میں سوتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 10 لاکھ روپے بنتا ہے، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو 10 لاکھ میں لے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا، ترمذی کی روایت ہے، کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ وہ کہنے لگی، کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے محل بناتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی۔ انہوں نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا۔ تو کفل رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کمینہ انسان، میں توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساری زندگی کفل کے انہی کاموں میں گزری۔ وہ بچی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا۔ اسے نہیں خبر کہ آخری وقت آ چکا ہے، آخری وقت کفل مر گیا۔ یہ کل مردہ اپنے کمرے میں گھر میں ملتا تو اس کو نہلانے کوئی نہ آتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا۔ وہ اتنا رسوا انسان تھا۔ واہ میرے رب نے کیا کر دیا، کیا کر دیا، غیب سے پردہ ہٹا دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ جاؤ جاؤ کندھا دو، غسل دو، کندھا دو، قبر میں اتارو، کہ میں معاف کر چکا، میں معاف کر چکا۔ ان اللہ قد غفر للکفل، میں نے کفل کو معاف کر دی۔ توبہ بہت بڑا آسرا ہے، بہت بڑا آسرا ہے۔ جب کبھی خطا ہو توبہ کیا کرو، ایسے نہ کہا کرو کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کر کے ادھر توڑ دیں۔